لیکن جو جرم ابن عربی نے نہیں کیا ہوا وہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے. یہ غامدی صاحب نے جو عبارت پڑھی ہے نا، یہ ابن عربی نے معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے خلاف نہیں لکھی تھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جہاں تک مقام اور کمالات نبوت کا تعلق ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے. اب عام آدمی اگر اتنا جملہ پڑھے تو وہ تو ظاہرہ پریشان ہو جائے گا کہ یار ختم نبوت پھر کیا ہے کہ اگر یہ معاملات آگے بھی چل رہے ہیں. یہ تمہید ہے ایک رزلٹ جو انہوں نے نکالا ہے اس کی. پھر اس میں وہ بریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کر آئے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی مانتے ہیں. بالکل یہاں تک رزلٹ ٹھیک ہے. لیکن غامدی صاحب اس سے آگے بھی 2 لائنیں پڑھ لیں کہ وہ یہ تمہید کس کے لیے بنا رہے ہیں. نہ معذرت کے ساتھ انہوں نے البرہان کتاب میں لکھی، نہ اپنی ویڈیو میں اس کو بیان کیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کے لیے سخت جملہ نہیں بولتا چونکہ وہ بھی اپنے مخالفین کے نہیں بولتے. میں انہی کی لینگویج میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آپ کے بارے میں حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے بڑی مشکل سے. 1 ٹن کا حسن ظن رکھیں نا تب بھی مشکل ہے کہ ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ آپ نے ابن عربی کے اوپر یہ جو تہمت لگائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہید بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت اہل تشیع کے ہاں پایا جاتا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج میرا ٹاپک نہیں وہ. اس کی تمہید بیسیکلی ابن عربی بنا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، مراد یہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو نئی شریعت لے کے آئے. پھر وہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے بلکہ وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی. ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. اسحاق جھالوی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی نبی آتے رہیں گے. کتنا خطرناک عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت تو جاری رہے گی. ہاں نبوت کا اعلان غلط ہے، نبوت کا اعلان جرم ہے. منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا. کہ نبوت دا منصب ہے 2 شاں الگ کرنیاں، بالکل ذہن حاضر کرنا. مسئلہ تلوار دی طرح دا چیز، نہ میں بدنام ہو جاؤں تو نہ تسی کافر ہو جاؤ. ایک منصب نبوت ہے، پوسٹنگ کہ اللہ کسی نے کہتے ہوں نبی ہیں تو اعلان کرتے لوگوں نے امت بڑھا، یہ بند ہے. منصب نبوت سیل ہو چکا، کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا. منصب نبوت بند ہے. تو رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے اعلان فرمایا. تو آپ نے مثال دی کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ مثل رجل بنا بیتن. کیسی مثال سے سمجھایا مسئلہ ختم ہے. جیسے ایک شخص نے کوئی عمارت بنانی شروع کی، اینٹیں لگاتا گیا، فاحسنہ واجملہ، بہت خوبصورت عمارت بنا دی. اللہ سوائے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. محل بن گیا تھا نبوت کا. سارے نبیوں کے امت منتظر کہتے ہیں اللہ وزت حاضر لبنا، دیکھتے تھے کہ بہت اچھا ہے مگر کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی. تو آپ نے مثال دے کر میں آدم سے لے کر اینٹیں لگتی گئیں، سارے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے. ایک کا انتظار تھا، فانا لبنا تو وانا خاتم النبی، وہ اینٹ میں ہوں اور میں آخری ہوں، لا نبی بعد یا میرے بعد کوئی نہیں. جب تک ضرورت تھی اینٹیں ایک بھی رہ جاتی کمی، وہ بھی خرابی تھی، اللہ کی حکمت کے خلاف تھا. جب محل بن گیا اب خواہ فالتو اینٹیں لگائی جانی، بدنما بنانا نہیں. اب کوئی پیدا ہوتا دین کی خدمت کر سکتا کرے، اللہ اس کو اجر دے گا، مگر دعویٰ نہ کرے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ شیخ اکبر نے کہا شریعت والا نبی نہیں، وہ یہی تو بات تھی. شریعت والا نہیں، مسئلہ مثال نہیں لیا کہ شریعت والا وہ ہے جو اعلان کرے کہ مجھے مانو ورنہ کافر ہو جائے. اتنا جملہ بھی جو بولتا وہ نبی مشرع، وہ تشریح کا اعلان کرتا، قانون سازی کا، کہ مجھے ان کا معنی یہ ہے. اور وہ نبی جو غیر تشریح وہ کیا ہے کہ امت کے عالم ہوں گے، خوبیاں ساری ہوں گی جو نبیوں کی، کوالیفیکیشن ہوگی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تو اس لیے اسی طرح میرے لیے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، مگر اب نبی نہیں۔ نبی جو کہ لفظ وہ مرتے کہ میں نبی ہوں اور اعلان کرے مانو، یہ ہے نبی مشرع، شریعت والا نبی۔ مسئلہ مثال کی بات وہاں نہیں، میں نے تو فتوحات پڑھی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ شیخ یہ کہتے ہیں کہ نہ آ سکتے ہیں نبی، وہ کہتے ہیں کہ امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یہ ایسی بانج امت نہیں کہ قابل لوگ نہیں، قابل ایسے ہیں کہ اگر بند نہ ہوتی اللہ ان کو نبی بناتا، مگر وہ اب نبی نہیں کہلا سکتے، نہ وہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں مانو۔ وہ تو بات یہ ہے کہ وہ اعلان نہیں کر سکتے، نبی غیر مشرع ایسے ہی ہے کہ جیسے گزٹ میں اعلان نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی ڈی سی، قابلیت بے شک ہو، سندیں ہوں اس کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ یار جگہ کوئی ویکنسی ہوتی تو حکومت اس کو ڈی سی لگا دیتی، مگر لگایا نہیں نا، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ڈی سی ہوں میرا۔ بات تو انہوں نے یہ کہی کہ وہ قابلیتیں ہیں اس امت میں، ایسے لوگ ہیں، مگر وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نبی ہیں، نہ لوگوں کو مجبور کر سکتے۔ بات کیسی صاف اور واضح تھی کہ امت کو یہ نہ سمجھو کہ گھٹیا ہے، بالکل ایسے ہیں کہ اگر نبوت جاری ہوتی تو اس امت میں بھی بہت عالم ایسے تھے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوتے، مگر اب وہ نبی نہیں کہہ سکے۔ کھول کھول کر انہوں نے لکھا کہ نبی کا نام اب ان کے لیے حرام ہے، کوئی امت نہیں بنا سکتے، کہہ نہیں سکتے، تو یہ بہت اعلیٰ بات ہے۔ تو اللہ کے رسول کی آمد سے ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ بس مان لو، آرام سے سو جاؤ، اب کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ کہیں نہیں آتا کہ امام المہدی آ کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، میری امت بنو، کہیں نہیں۔ ایک شخص آئے گا اگر وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کر دے گا، خود دنیا کو پتہ چلے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکرہ بالکل سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مہدی کا دعویٰ کرے اور اس کو مہدی مانے، دونوں اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیتے ہیں، دونوں پاگل ہیں۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی شاید نہیں، کر کے دکھا دے گا، جو کر جائے گا کہ مشرق مغرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، عدل و انصاف، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ برکت لیڈر تھا جو آنا تھا یار، نہ اس کو خبر ہوگی، نہ وہ اعلان کرے گا، نہ کسی سے منوائے گا۔ ایک دور آ جائے گا یمن والا کس سنوادل، ظلم سے بری ہوگی زمین، عدل و انصاف سے بڑھ جائے۔ ایک جو شوشہ یہ چھوڑ دیا نا قادیانی، بڑا خطرناک، اور یہ انہوں نے خواجہ ناظم الدین بیچارے جو تھے انہیں مبعوث کر دیا۔ جب قادیانی تحریک ان کے خلاف چلی نا، ان کا وفد ملا، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھیں، انہوں نے پڑھا، ترجمہ کرایا کہ اللہ تو محمد اور ان کی آل پر وہ رحمتیں کر دے، ابراہیم ان کی آل پر کی۔ تو انہوں نے پوچھا ابراہیم کی آل پر کیا رحمتیں کی؟ اب خواجہ صاحب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نبی آیا، انہوں نے معجزے ملے ہم، شریعت اتر کی نہیں۔ اگر حضور کی امت میں یہ سب باندھا تو انعام کیا آخر جو مانگتے ہو؟ تو اس کا بھی جواب نا آپ سمجھ لیں، بہت بڑی یہ شرارت کی بات ہے جی۔ کہتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو انعامات تھے نا نبوت کے، ان میں سے کوئی بند نہیں ہوا۔ بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں، نہ اللہ کا کلام بند ہوا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو نبی نہیں تھے مگر اللہ ان سے کلام کرتا تھا، ان کو مکلم، مفہم، محدث کہتے ہیں۔ اب اگر اس امت میں کسی کو الہام نہ ہو، کسی ولی کو اللہ تعالیٰ کوئی بات نہ بتائے، تو یہ امت ساری امتوں سے بدتر ہوئی ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں، جیسے حضرت مظہر الثانی شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ انبیاء کے سارے کمالات جو ہیں اس امت میں جاری ہیں، سب مل رہے ہیں اس امت کو۔ نبی نام نہیں، یہ ٹائٹل نہیں ملتا تو دعویٰ کر کے مجھ پر ایمان لا، امت نہیں بنا سکتا، دوسروں کو کا فطور نہیں امت میں ڈال سکتا، انعام ہو رہا ہے تو بسم اللہ۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو باتیں ہوتی تھی اللہ کا مکالمہ مخاطبہ، وہ بچہ یا قریشی صاحب ہے الہام کی شکل، اس کو ادباً ہم الہام کہتے ہیں، اللہ کا کلام۔ دوسری بات تھی کہ معجزے ملتے تھے، مردے زندہ ہوتے تھے، کوڑی ٹھیک ہوتے، وہ بھی نیک لوگوں کی دعاؤں سے یہاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کو احترام کہہ دیتے ہیں کرامت، نبی علیہ السلام ہوں تو ان کو معجزہ۔ یہ معجزہ اور کرامت ہماری ٹرم ہے علماء کی، احتیاط کے لیے، ورنہ قرآن کی آیات ہی اللہ کی نشانیاں، تو اللہ کی قدرت کے نشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے عجیب کام دکھاتا، وہ بھی اس امت میں جاری۔ ابن تیمیہ اور ابن امام شوکانی جیسوں نے کتابوں لکھی ہیں کہ دیکھو اولیاء اللہ کی کرامتیں کتنے انعام کیے ہیں اللہ نے اس امت پر۔ اور تیسرا یہ تھا کہ شریعت اترتی، اب شریعت اس صورت میں اترے گی کہ مسائل تو قریشی صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم تک نئے سے نئے پیدا ہوں گے، قرآن حدیث اگر اونٹوں کا بوجھ بھی لکھ دیے جاتے تو مسائل نہیں آ سکتے، پورے نئے مسائل جن بدن جنم لیتے۔ اس کے لیے اجتہاد کو تشریح کا قائم مقام بنایا گیا کہ نبی کی شریعت اسی پہلی۔ اب اس امت کا جو مجتہد ہوگا، ٹھگ نہیں، بے ایمان، جو واقعی قرآن و سنت پر عبور رکھتا، وہ غور کر کے سوچے گا کہ یہ معاملہ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا تو قرآن اور حدیث سے آپ کا مزاج کیا معلوم ہوتا، حضور کیا فیصلہ کرے، وہ بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ اس کو اجتہاد کو پھر شریعت کا درجہ دیا گیا کہ جہاں تک مجتہد کا ذہن پہنچے، اگر وہ عمل نہ کرے اتنا ہی مجرم ہوگا جتنا شریعت پر نہ عمل کرنا۔ اس پر فرض ہو جاتا ہے
کہ جہاں تیرا اتحاد تیرے لیے یہی شریعت ہے، اور جو اس کو عالم مانتے ہیں ان پر بھی فرض ہو جاتا کہ وہ اس مجتہد کے اتحاد کی پیروی کرے۔ یعنی کتنا بلند مقام ہے اس امت کا کہ مکالمے بھی ہیں، کرامتیں بھی ہیں، اور اتحاد اس امت کا جو شریعت کے برابر ٹھہرایا گیا۔ اس لیے اس شرارت سے بچنا کہ وہ کہتے ہیں یہ تو امت انعاموں سے رہے گی، انعام نہیں کوئی بات، مگر جیسے ہے نا پی ایچ ڈی ہو، ڈگری ہے اس کے پاس، مگر جب تک حکومت اپائنٹ نہیں کرتی وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا۔ یہ حقوق جو پروفیسر کے نہیں لے سکتا۔ کوئی آدمی کتنا پڑھا لکھا ہو، جب تک ڈی سی نہ حکومت مقرر کرے وہ کہہ دے میں ڈی سی ہوں، اختیار اس کو مجرم ہو جائے گا۔ نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبی کہلانے سے فتنہ پڑتا کہ جو نہ مانے وہ کافر ہو جاتے ہیں، امت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ امت میں رہ کر خادم دین بابا جی پر الہام ہو، دوسرے کی بسم اللہ، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ انہیں نوازتا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ حضور کی برکت ہے، فیض ہے کہ اب بھی امت میں چل رہا ہے۔ یہ تین ہی شعبے ہیں نبوت کے۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ مقام نبوت موجود ہے، یہ بڑی باریک بات ہے کہ وہ شانیں ساری ہیں اس امت میں، مگر منصب نبوت موجود نہیں۔ وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ حرام، کوئی نہیں اپنے آپ کو نبی کہلا سکتا، نہ نبی والے حقوق لے سکتا۔ نیکی کرتا تو کرے، امت میں خدمت کرے۔ جی کہ جتھے یہ گل طے ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ تو بعد کوئی نبی، ایڈی پکی گل ہے بھی آپ تو بعد ایک نبی نے آنا، یہ تو بھی مرضی فائدہ اٹھاؤ کہ تسی آدھے نبی کوئی نہیں، نالے مندے آنا عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اترنا، یہ بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل یہ بھی متواتر حدیث جی آسمان دا سورج اتنا دی پکی گل ہے بھی آپ تو بعد نبی کوئی نہیں، یہ بھی گل ہے بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اترنا، وہ آدھے نبی پھر آ گیا پہلا، یہ پچھلا ہی کی گل ہے، ابھی نے نواں آیا امت دزیا سے پرانا ہونا، گل تے کی ہے، نبی تے آیا، بڑی وڈی گل۔ اے امام زمخشری ایڈا وڈا معتزلی، کئی لوگوں نے بھی غلط لکھتا، علماء بھی سارے کتابیں لکھتے، معتزلہ بھی منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا، ایویں غلط آتے۔ معتزلہ بیوقوف لوگ نہیں سی، حدیثاں نوں مندے سی۔ ایک کشاف ہے اور ایسے ہی سورہ احزاب 544 صفحے تے تیسری جلد امام زمخشری آندے فین قلتا کیف کان آخر الانبیاء و عیسیٰ ینزل فی آخر زمان، بھئی حضور آخری نبی کس طرح ہوئے جدو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر تے ہونا؟ قلتو مانا کونی آخر الانبیاء انہ لا ینبع احد بعد، آندے آخری نبی دا مانا بھی آپ تو بعد جدوں آپ نے اس دنیا میں نبوت دیتی اللہ نے، ہوں نویں سرے تو کسی نے نبی نہیں بنایا جانا۔ وعیسیٰ ممن نبع قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو پہلا بنائے گئے تھے، حضور نے نبوت میں تو بعد نہیں اس دنیا جو انہوں نے وحینا ینزل عاملا علی شریعت محمد مصلیٰ علی قبلۃ کن بعض امت۔ ایک یہ بھی شاید نقصان دے سکتی تھی کہ پاویں پہلے ہے مگر اپنا ہی دین جاری کرنے دے، انجیل تے عمل شروع ہوتا، مسجد اقصیٰ نوں منہ کرا دیں، فرمایا بھی نہیں ہونا، جدوں انہوں نے اترنا انہوں نے اللہ دے رسول دی شریعت تے عمل کرنا، اسے قبلے نوں منہ کرنا، اور اس پاروں میں کوئی آدمی غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے، نماز بھی پڑھاؤن تو انکار کر دوں، حالانکہ وہ نبی ہے تے ساڈے امام صاحب جنے والے امام المہدی امتی ہے نا، پاویں کڈے درجے، مگر امام صاحب نے آکھنا اسے روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ علیہ، روح اللہ دے پیغمبر تسی آ گئے جاؤ نماز پڑھاؤ، انہاں آکھا نہیں، یہ شان اللہ نے اس امت نوں بخشی ہے۔ ہن کپڑے دا حال ہے ایک آدمی ساری کرسیاں تے بیٹھ گیا، وہی نبی ہے، وہی مسیح ہے، وہی مہدی ہے، حالانکہ حضور دسن رہے مہدی وہ ہونا جڑا مصلے تے کھڑا ہونا، وہ عیسیٰ علیہ السلام نوں کہہ رہا ہونا آؤ نماز پڑھاؤ، تے آپ نے آخنا نہیں یہ تمہیں ہی اللہ نے درجہ دیتا، عیسیٰ علیہ السلام وکھرے مہدی وکھرے، مگر سارا نے کھچڑی پکاتی ہے اور لوگوں نے بیوقوف بنایا، پھنستے جاندے جا۔ یہ ہوئی گل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام دے بارے بھی کئی، یہ سمجھو علیہ صحابہ اور وہ پہلی جلد ہے، یہ دوسری جلد پہ آؤں خضر علیہ السلام دا بیان ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام دے بارے جی بڑا امت عالمہ اختلاف ہے، جو زندہ یہ مر گئے، تھوڑے آندے مر گئے، زیادہ جڑے نیک اور متقی لوگ نہ پرہیزگار ہوندے یار ساڈے نال ملاقات ہی ہوندی ہے، مریا کوئی نہیں، وہ زندہ ہے۔ اس تو امام نبی ابن صلاح وغیرہ آندے، امام بخاری اور ایویں اندازے لاؤندے ہے گا زندہ۔ اتنے بھی پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اس بارے عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا، رسول اللہ بھی آخری نبی، بس تدلہ غیر بقول صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی و بسط ابن دہیہ القول فی ذالک۔ امام ابن دہیہ نے حضرت خضر دے مرن لیے انہوں دلیل بنایا، بے رسول اللہ فرمایا میرے تو بعد نبی نہیں، تے ہے حضرت خضر بھی سچی گل ہے، ولی کوئی نہیں، نبی ہے خدا دا، وہ تے وہی آتی سی۔ اس تو آدھے ہوں جی منیے کہ حضور تو بعد ہر حدیث دے خلاف ہوں،
یہ جواب پھر دے وہ محترم بے عیسی ابن مریم کہ ابن دہیا چاہیے سی بھی خضر نوں تو رون بہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا سارے اسی مننے انہاں آنا، یہ سوال اتنے پھر پیدا ہوتا کما فانو نبی قطن، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تے سچ مچ پکے نبی ہے، وہ ثابت انو ینزل اللہ سی آخر زمان، اور یہ ثابت شدہ گل ہے کہ وہ آخری زمانے زمین تے دوبارہ آؤں گی، وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارن گی۔ فَوَجَبَ حَمْلُ النَّفْيِ عَلَىٰ إِنشَاءِ النُّبُوَّةِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اس تو لا نبی بعدی جڑا کہنا کہ آپ تو بعد نبی نہیں، وہ معنی یہ کرنا کہ آپ تو بعد کسی مخلوق تو نویں بندے نو اللہ نے نبی نہیں بنانا، نویں ہون نہیں وہ ملنا، لا لا نفی وجود نبی انکان قد نبی قبل ذالک، جڑے لوگ آپ تو پہلا نبی بنائے گئے سی انہوں کا انکار جو نہیں نکلتا، وہ پہلا ہو چکے، اس تو آخری آپ کیوں ہیں؟ آپ تو بعد نویں سرے تو کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ جڑے پہلے بشک زندہ رہن۔ چار تے شیخ اکبر ابن عربی آندا نا، یہ مرزا غلام احمد ابن عربی میرے نال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، رب گواہ جے وہ ایک دی بجائے چار زندہ من آندا، چار نبی اگر اس زمین تے نہ ہون ہن زمین آسمان تباہ ہو جانے سی، چارے زندہ، دو آسمان تے الیاس اور ادریس، دو اس زمین تے خضر، عیسیٰ اور ادریس ہوتے ہیں، الیاس اور خضر زمین تے، ایک دی بجائے چار مندا، تسی یہ گل صحیح ہے غلط وہ دے لاؤندے جڑے آندے سی چار پیغمبر زندہ۔ سال ابن سمانی 388 اور 399 معمولی گلاں نہیں، بالکل ایسے جواہرات اور موتی کے دماغاں وڑ لو گے دجال تو پناہ پا گئے، ورنہ اتنے انے شیطان پھردے نا مکار مولویاں دے بھیس تے ابویاں دے برباد کری گئے، اور کتاب اللہ تو ہٹا کے سنتے۔ ابن سمانی فرماؤندے وے انکار الالہام مردود، جڑے آندے کہ الہام ہی نہیں ہوندا، اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے دے دل کوئی گل پاؤندا وہ بھی کیتے، یہ بھی گل ہوندی غلط ہے۔ وَيُجُورُ أَن يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ مَا يُكْرِمُهُ بِهِ، بالکل ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے سے کو اپنی طرف گل پا دے، کسی فرشتے کی زبانی انہوں گل پہنچا دے۔ وَلَٰكِنَّ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا اسْتَقَامَ عَلَى الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يُرَدُّهُ فَهُوَ مَقْبُولٌ، مگر فرق کا دینا کرنا بھی یہ جو خواب کا اعلان سنیا نا کہ حق کنا تے باطل کنا، فرماؤں جو شریعت محمدیہ کے مطابق گل ہوگی اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ رد نہیں کرتی ہوگی فہو مقبول، وَإِلَّا فَمَرْدُودٌ یا قوم من حدیث النفس وَوَسْوَسِ الشیطان، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بالکل خلاف شرک سکھاؤں دیا، زنا سکھاؤں دیا، بچہ مار دے سکھاؤں دیا، وہ تیرے نفس کی شرارت ہے تے شیطان دا بس، وہ دے مگر کوئی نہ لگی اور دین کوئی نہیں برباد ہو جائے، بالکل تیرا ستیاناش ہو جائے گا۔ اللہ دی کتاب اور رسول خدا دی سنت کرے تے کسوٹی سونا کھرا کے پتری صرف اس کسوٹی میں اور کسی شہر جائیں گا سوائے بربادی دے کوئی۔ اولیاء اللہ کا بھی پڑھ دیا کہ خود اولیاء اللہ جنہوں نے امت مننے کہ نہ تے الہام ہوئے کچھ ہوئے انہوں آپ کے نہیں عقل